Delta. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وقال الله تبارك وتعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة والفوز وما الحياة الدنيا إلا متاع. Alt so. زمین اور آسمان کے درمیان کی تیسری چیزیں ہیں شاہد بھائی دیکھیے بدن نہ کیوں ہاں زمین کی تہ میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. آسمان کے اوپر جو ہے اسے اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا. سارے نظام کو حق تعالی شان نے اور ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے. اور اس کے بنانے میں حق تعالی شان کو نہ کسی سے مدد کی ضرورت پیش آئی اور نہ کسی سے مشورہ کی ضرورت پیش آئی. پورے نظام کو چلانے کے بعد اس وقت میں بھی حق تعالی شان کے قابو میں ہے اور پورا نظام اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے. زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور ان سب کی مقدار کیا ہے وہ بھی حق تعالی شانہ کے علم میں. بارشیں دنیا میں آتی ہیں، قطرہ قطرہ آتی ہے. ان بارشوں کے قطروں کی تعداد کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں. آج تک دنیا میں کتنی بارش ہوئی اس کی مقدار کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں. ایشیا میں کتنی ہوئی، افریقہ میں کتنی ہوئی، یورپ میں کتنی ہوئی، امریکہ میں کتنی ہوئی اسے اللہ جانتے ہیں. کون سے ملک میں کتنی ہوئی اسے اللہ جانتے ہیں. اس سال کتنی ہوئی، پچھلے سال کتنی ہوئی کہ ان تمام کی تعداد کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں. اللہ کا علم بہت وسیع ہے. حق تعالی شانہ درختوں کو جانتے ہیں، درختوں کی تعداد کو جانتے ہیں، کون سی قسم کا کون سا درخت ہے اسے اللہ جانتے ہیں. اس پر کتنے پتے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، کتنے پتے گر چکے وہ اللہ جانتے ہیں، کتنے پتے پیلے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، کتنے ہرے ہیں وہ جانتے ہیں، کتنے آئیں گے وہ جانتے ہیں. یعلم عدد ورق الاشجار
حق تعالی شانہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتے ہیں۔ حق تعالی شانہ خلاق ہے، پوری دنیا میں اللہ جل جلالہ اپنی قدرت سے ماداؤں کے پیٹوں میں اللہ اپنی قدرت سے بچے بنا رہے ہیں۔ جو انسا جانور ہے اس کے پیٹ میں اسی کا بچہ بنتا ہے، انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ بنتا ہے، چونٹی کے پیٹ چونٹی کو اللہ بناتے ہیں۔ تو ہر ایک کے اندر میں جو مادائیں ہیں ان ماداؤں کے اندر میں بیک وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب ماداؤں کے پیٹ میں حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے بچے بنا رہے ہیں، اور پھر جس کا جو بچہ ہے وہی بناتے ہیں، اس کے جو اعضاء ہے وہی دیتے ہیں۔ حق تعالی شانہ خلاق ہے، اللہ جس چیز کا ارادہ فرما دیتے ہیں اس چیز کو حق تعالی شانہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ پورے نظام کو اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت سے بنایا۔ بڑے بڑے جانوروں کو اللہ نے بنایا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی اللہ نے بنایا، انسانوں کو اللہ نے بنایا، سمندر میں جتنے جانور ہیں انہیں اللہ نے بنایا، پھر ہر ایک کو حق تعالی شانہ اس کی روزی پہنچاتے ہیں۔ صرف ایک انسان ہے کہ جو ظاہری طور پر دکان کھیت کے ذریعے سے پلتا ہوا اپنے کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات کو حق تعالی شانہ بغیر دکان کھیت بغیر کارخانے کے اللہ اپنی قدرت سے سب کو روزی دے رہا ہے، اور اس انسان کو بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے، اللہ ہی روزی دے رہا ہے۔ اور جون سیا جانور جتنا کھاتا ہے اس کی مقدار سے اللہ روزی دیتا ہے۔ چونٹی کوئی دانا چگتی ہے تو اس کو بھی دانا کھاتی اس کو بھی دیتے ہیں، جو جانور دانا چگتے ہیں انہیں دانا دیتے ہیں، جو جانور گھاس کھاتے ہیں انہیں گھاس دیتے ہیں، جو جانور دانے گوشت کھاتے ہیں انہیں گوشت دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج بھی گوشت والے کو دانا ملے گا، دانے والے کو، یہ سب کو اللہ اس کی جگہ پر روزی پہنچاتا ہے۔ پھر جس مقدار سے کھاتا ہے اس مقدار سے روزی دیتے ہیں، جو تھوڑا سا کھاتا ہے اسے تھوڑا دیتے ہیں، اور جو کلو کے حساب سے کھاتا ہے وہ کلو کے اعتبار سے اسے دیتے ہیں، اور جو ٹنوں کے اعتبار سے کھاتا ہے اسے بھی حق تعالی شانہ ٹنوں کے اعتبار سے پہنچاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس پورے عالم کو بنایا، اور بنانے کے بعد حق تعالی شانہ نے ایک فیصلہ فرمایا، اور اس انسان سے یہ کہا کہ دیکھ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ساری کائنات جو ہے یہ تیرے لیے، ان دنیا خلقت لکم، یہ سب کچھ تیرے لیے، زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، چوپائے تیرے لیے، پرندے تیرے لیے، جو کچھ ہے زمین کے اندر کے خزانے وہ سب کچھ تیرے لیے، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا ہے، تیری خدمت کے لیے۔ لیکن اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تو میرے لیے ہے، اس لیے اس انسان کو حق تعالی شانہ نے بنایا اور پورے عالم کے نظام کو اس کے ارد گرد گھمایا ہے۔ زمین میں جو کچھ حالات آتے ہیں اس کی بنیاد یہ انسان، بڑی بڑی مخلوقات ہے لیکن یہ بنیاد سے اس انسان کو بنیاد بنایا، اور اس انسان کے اعمال کی بنیاد پر دنیا کے سارے نظام کو رکھا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو کچھ دنیا میں امن آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں چین آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں فساد آئے گا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں بارشیں رکے گی اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں سیلاب آئیں گے اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں سر مٹول ہوگا اس انسان کی بنیاد پر، دنیا میں جو کچھ اچھے برے حالات آئیں گے اس کے لیے بنیاد جو بنایا ہے اس انسان کو بنایا ہے، اور باقی کی کائنات جو ہے اس کائنات سے اس انسان کی خدمت کے لیے رکھ کے پیدا کیا ہے۔ انسان سے سورج کو کوئی فائدہ نہیں، سورج سے انسان کو فائدہ ہے۔
चांद से इंसान से चांद को कोई फायदा नहीं, लेकिन चांद से इंसान को फायदा है। इसलिए कि खादिम जो हो मखदूम है, इंसान मखदूम है, उसको खादिम की जरूरत पेश आएगी। ये सारी दुनिया खादिम है। तो अल्लाह ने एक निजाम चलाया और पूरे आलम के निजाम को ला करके इस इंसान को रखा। इंसान को हक ताला शाह ने मिट्टी से बनाया, ये मिट्टी से बना है। अब इस मिट्टी के मुतालिक ये है कि पूरे कायनात की क्या क्या चीजें कैसे इस्तेमाल हुई वो लंबी तफसील है, लेकिन ये इंसान मिट्टी से बना है। मिट्टी के अंदर के जो औसाफ होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जो सिफात होते हैं, वो इस इंसान में। जमीन की सिफत यह है कि जमीन पर मेहनत की जाती है तो ये जमीन आबाद हो जाती है, और इस जमीन पर मेहनत करना छोड़ दिया जाता है तो खुद ब खुद बंजर होते 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 ये फिर कांटों के जंगल हो जाता है, और इसमें मुज़िर चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, कहीं से लानी नहीं पड़ती। आबाद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती, बंजर करने के लिए उस पर मेहनत छोड़ देना पड़ती। इस दुनिया का निजाम और ये चल रहा है। तमाम जमीनें जितनी हैं, इन जमीनों को छोड़ दिया जाता है तो फिर कुछ दिनों के बाद में इसमें कांटेदार दरख्त उगना शुरू होते हैं, फिर इसके बाद में कुछ चीजें आती है, होते 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 ये फिर बहुत बड़ा जंगल बन करके उठ जाता है। इसमें फिर सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, सारी चीजें होती हैं। ऐसे ही ये इंसान है। इस इंसान को हक ताला शाह ने पैदा किया, और पैदा करने के बाद अल्लाह ने इसे दुनिया में अल्लाह लाया, और इसके अंदर में दो मादे रखे अल्लाह ने। इसमें खैर का मादा भी है, इसमें शर का मादा भी है, और इसके अंदर में मेहनत का जौहर अल्लाह ने रखा। इंसान के मिजाज में मेहनत है, मेहनत करेगा, हाथ पांव दुनिया में आएगा तो भी हाथ पांव हिलाना शुरू कर देता है। इसको आज़ा वो दिए हैं कि दिन भर इस्तेमाल होते रहते हैं, चाहे या ना चाहे। आंख का काम है देखना, देखती रहेगी। जबान का काम बोलना, बोलेगी। कानों का काम सुनना है, इरादा हो या न हो आवाज कान तक पहुंचेगी। ये अल्लाह ने इसको आजाद दिया, ये आजाद है, और ये अल्लाह ही ने दिए। अब इस दुनिया में इंसान मेहनत करेगा इन आज़ा के जरिए से, कोई हाथों से, कोई पांव से, कोई जबान से, कोई आंखों से, कोई दिमाग से। दुनिया में मेहनत के मुख्तलिफ शोबे हैं, और दुनिया के इंसान दुनिया पर मेहनत कर रहे हैं और रात दिन कर रहे हैं। अल्लाह जल जलालुहु ने इस इंसान को दुनिया में भेजा क्योंकि ये जाहिल है, उसके पास इल्म नहीं, ये अल्लाह के गैबी खजानों को जानता नहीं। हक ताला शाह ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने आकर इस इंसान को इस दुनिया में आने का मकसद बताया, इसकी कामयाबी और नाकामी को बताया। कौन सी चीजों से तू कामयाब होगा, कौन सी चीजों से तू नाकाम होगा। गैर के चीजों को इस इंसान के सामने रखना। अल्लाह को पहचान, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जहन्नम बनाया है, दुनिया में तुझे क्यों भेजा है, इस इंसान को भेजा। तो इसमें अल्लाह ने मेहनत की सिफत रखी, और मेहनत के साथ में अल्लाह ने इसमें दोनों चीजें रखी है, खैर का मादा भी है, शर का मादा भी। हर एक इंसान, शैतान एक ऐसी चीज है कि जिसमें खैर का मादा नहीं, शर का ही, वो शर ही करेगा।
فرشتوں کی جماعت ایک ایسی ہے کہ جس میں شر کا کوئی مادہ نہیں، اس میں خیر کا مادہ ہی. فرشتہ گناہ کرنا چاہے تو نہیں کرتا. انسان ایک ایسی چیز ہے، انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو بنایا ہے اللہ نے، جس میں خیر اور شر یہ دونوں مادے. جس چیز پر محنت کرے گا اس چیز سے آگے بڑھے. اس لیے اللہ نے انسان میں مختلف نسبتیں رکھی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ انسان جیسے عام جانور ہے، عام حیوانات ہے، ان کے اندر کے جو تقاضے ہیں وہ اس انسان میں بھی رکھے. حیوان اس کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، بولنے والا جانور. جیسے عام جانور کو بھوک لگے گی اس انسان کو بھی لگے گی. عام جانوروں کو پیاس لگے گی اس انسان کو بھی لگے گی. عام جانوروں کو جوڑے کی ضرورت پڑے گی اسے بھی. عام جانوروں کو سردی لگے گی اس کو بھی لگے گی. عام جانوروں کو گرمی لگے گی اس کو بھی لگے گی. جیسے حیوانات کے اندر میں جو ضرورتیں ہیں وہ اس انسان میں بھی. پہلی نسبت اس کے حیوان ہونے کی، یہ اپنی ضرورتیں لے کر آتا ہے. اب اس دنیا میں آنے کے بعد یہ انسان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو راستہ دیا ہے، اس راستے پر اگر یہ محنت کرتا ہے، اور محنت کے لیے فرمایا نبیوں کے ذریعے سے انسان کو اس بات کو سمجھایا کہ تیری کامیابی، تیری ناکامی، تیری عزت، تیری ذلت یہ کہیں نہیں ہے، تیرے اندر سے نکلے. ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، ذلت تیرے اندر سے نکلے. عزت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور حق تعالی شانہ کی سنت یہ ہے کہ عزت تیرے بدن سے نکلنے والے اعمال کی بنیاد پر ملے. اب یہ انسان اپنی محنت کا اگر جانور تو ہے ہی، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کہنا پڑتا. وہ تو بھوک لگے گی کھائے گا، پیاس لگے گی پیے گا. عام جانداروں کی برابر. اگر یہ کائنات پر محنت کرے گا اور چیزوں پر محنت کرے گا اور دنیا کی شکلوں کو محنت کا میدان بنائے گا اور اپنی ذات کو بھول جائے گا تو حیوانیت پہ یہ آگے بڑھے گا. یہ جانور پنے میں آگے بڑھے. جیسے جانوروں کی قسمیں ہیں، اس میں یہ انسان بھی اسی قسم میں ہوگا، انسان کے روپ میں. دنیا میں ایک قسم ہے جانوروں کی جس کا کام یہ ہے اپنا کھاؤ، اپنا پیو، نہ کسی کو سینگ مارو، نہ کسی سے لڑائی کرو، نہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ. یہ قسم ہے پہلی جانوروں کی. جیسے بکری، جیسے گائے، جیسے بھینس ہے. اپنا کھاؤ، اپنا پیو. اور اب اس کی بلا سے کہ پڑوسی بھوکا ہے، اس کے پڑوس میں جو جانور ہے وہ بھوکا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ پیاسا ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. اپنا پیٹ بھر لو، اپنا کھانا کھا لو، اپنا پانی پی لو، اپنے سائے میں بیٹھ جاؤ. دنیا کے کوئی کہاں ہے، کیا کرتا ہے، اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. یہ جانوروں کی پہلی قسم ہے. انسانوں میں اگر اپنی محنت نہیں ہے تو پہلے انسان، یہ آج کی دنیا میں شریف انسان اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بیچارہ اپنا دھندا کرتا ہے، اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی سے کوئی مطلب. اگر اسی حال میں یہ انسان رہتا ہے اور اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بناتا، انبیاء نے جو راستہ بتایا اس راستے پر محنت نہیں کرتا، تو چونکہ انسان ہے یہ ترقی کرے گا. جانور ہے تو جانور پنے میں آگے بڑھے گا.
जानवरों की दूसरी किस्म जो है, वो दूसरी किस्म वो है कि जो अपना पेट भरने के लिए दूसरे का जो होना हो होता है। अपना पेट भरने के लिए किसी को खत्म करना पड़ा था। शेर जो है जब भूखा होता है तो ये नहीं देखता कि मैं इस जंगल में से गुजर करके जाने वाला जो आदमी है ये 10 बच्चों की कफालत करता है, ये मेहनत करता है और उसके पास रोजी लेके जाता है, 10 बच्चे खाते हैं, 10 बच्चे शाम को भूखे मरेंगे, उसे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा पेट भरना चाहिए। कोई औरत वहां से गुजर रही है, इससे कोई मतलब नहीं कि छोटा सा बच्चा दूध पीता छोड़ करके आई है। हमारा पेट भरना चाहिए तो है तुम्हारा कुछ। जब इंसान अपनी जात को मेहनत का मैदान नहीं बनाता और कायनात को मेहनत का मैदान और दुनिया की चीजों को मेहनत का मैदान और दुनिया की चीजों को मेहनत का मकसद बना करके जिंदगी उस पर गुजारता है तो फिर ये जानवर पने में ऊपर जाता है। और शेर के तरीके से ये कि किसी का जो होना हो होता रहे, मेरा घर आबाद होना चाहिए। मेरे बच्चों का पेट भरना चाहिए, मेरे बच्चों की ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए, चाहे कुत्तों का जनाजा निकलता हो। ये इंसान दूसरी किस्म में आता है जब सही मेहनत पर नहीं होता और उसके लिए कुछ नहीं, वो खुद बखुद सही मेहनत नहीं होती तो बुरी गलत चीजों में खुद बखुद आदमी तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। ये जानवर में तरक्की करता है। इसके बावजूद भी इसने अपनी दुनिया को अपनी मेहनत का मैदान बनाया है और हक ताला शानहू ने जिस मकसद के लिए इसको भेजा है उस मकसद की तरफ ये मुतवज्जह नहीं होता तो फिर जानवरों की ये तीसरी किस्म में दाखिल हो जाता है। इंसान के रूप में कभी बकरी बन करके, कभी गाय बन करके, इंसान के रूप में कभी शेर बनकर, चीता बनकर, भेड़िया बन करके जिंदगी गुजार रहा है। इसने और अपनी जात पर मेहनत का मैदान नहीं बनाता और मेहनत नहीं करता तो फिर ये और आगे जाता है और जानवरों की तीसरी किस्म है, उस किस्म में दाखिल होता है। और वो किस्म ये है कि मेरा पेट भरे या न भरे, मुझे फायदा हो या न हो, मैं तुझे तकलीफ पहुंचाऊं, मैं इंसानों को तकलीफ पहुंचाऊंगा चाहे मेरा कोई नफा हो या न। जैसे सांप की किस्म है, बिच्छू की किस्म है, बिच्छू डंक मारता है उसका पेट नहीं भरता, सांप डसता है उसका पेट नहीं भरता। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते ये इंसान उस किस्म में दाखिल हो जाता है कि रास्ते में आते हुए चलते हुए इंसानों को तकलीफ पहुंचा दी, किसी का मजाक उड़ा दिया, कोई बच्ची जा रही उस बच्ची को बगैर जरूरत के छेड़ दिया, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई, उसकी इज्जत खतरे में पड़ गई। और यहां क्या बस थोड़ा सा मजाक हो गया। हमारा नफा हो या न हो, हमें दूसरों को तकलीफ पहुंचाना, गोया बिच्छू और सांप यूं कह रहे हैं हमें तो हमारी मां ने जनाई है दूसरों को तकलीफ पहुंचाती। जब इंसान अपनी जात को अपनी मेहनत का मैदान नहीं बनाता और कायनात की शक्लों को बनाता है तो फिर ये एक किस्म में जाकर के दाखिल होता है और इस तरीके से तरक्की करता रहता है और दुनिया हालात का शिकार होता है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इंसानों को मेहनत की जो चीज बताई, सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि ये इंसान की मेहनत का मैदान उसकी अपनी जात, उसकी अपनी जात है। अगर ये उसको अपने आप को कंट्रोल कर लिया और अपने आप को अल्लाह की मर्जी पर चला दिया तो कायनात का पूरा निजाम हिसाब इसके ताबे हो जाए।
شرط ہے اپنی ذات پر محنت. اس لیے دوسری نسبت، ایک طرف حیوانیت کی نسبت ہے، دوسری نسبت حق تعالی شانہ نے اس کے ساتھ میں رکھی ہے، وہ ملائکہ والی نسبت ہے، فرشتوں کی نسبت. اس میں خیر کا مادہ بھی ہے. جب خیر کی طرف چلتا ہے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ یہ عبادت کے راستے پر آئے. عبادت فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے اور ان سے بچتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتوں کی صفت. فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، اس کے مادے میں ہی گناہ نہیں. جب یہ محنت کرتا ہے انسان اور اپنی ذات کو محنت کا میدان بنا کر کے اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا تو سب سے پہلی چیز جو اس کی زندگی میں آئے گی وہ عبادت ہے. اور عبادت فرشتوں کی صفت ہے. پہلی حیوانیت کی نسبت اس کے ساتھ تھی، اب دوسری نسبت اس کے ساتھ میں ملائکہ کی ہو جائے. اب یہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو اس کا تعلق ان آسمان کے فرشتوں سے ہو رہا ہے جو قیام میں. یہ رکوع میں جاتا ہے تو ان فرشتوں سے اس کا تعلق ہو رہا ہے کہ جہاں رکوع میں. اس کی زندگی میں عبادت آئی کہ یہ حیوانیت سے نکل کر کے اوپر آیا. عبادت نہیں ہے تو صرف یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ حیوانیت کی قسم ہے اور اسی میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. اس کے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو محنت کا میدان بتایا. اور تمام حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، آپ کی بعثت سے پہلے ملک عرب کے حالات، بھوک، اتنی بھوک تھی کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت کا ہمارا یہ حال تھا کہ ہم جنگلوں میں جاتے تھے، اگر کوئی چمڑے کا ٹکڑا ملتا تھا یہ دیکھتے تھے کہ جانور کا چمڑا ہے، اسے آگ پر سینک کر اس کی راکھ کو منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے تھے. بعض مرتبہ یہ نہیں ملتا تھا تو حالات یہ تھے کہ جنگل میں جاتے اور جنگل میں کسی جانور کا خون دیکھتے تو گھٹنوں کے بل جھک کر کے اسے اپنا پیٹ بھر دیتے. اتنی غربت ہے، اتنی فقر و فاقہ ہے. ظلم اتنا عام ہے، حاکم محکوم پر ظلم کر رہا ہے، بڑا چھوٹے پر کر رہا ہے، مرد عورت پر کر رہا ہے، مالدار غریب پر کر رہا ہے. ظلم عام، لیکن بڑھتے 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 باپ اپنی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر رہا ہے. لڑائی آپس میں اتنی ہے کہ معمولی باتوں پر لڑائی چل رہی ہے. ایک خاندان کا ایک مرتا ہے، مرتے وقت میں وہ وصیت کر کے مرتا ہے کہ جب تک سامنے والے خاندان کے 5 آدمیوں کو مار کر اس کی کھوپڑی میں شراب نہیں پیو گے وہاں تک میری روح کو چین نہیں ملے گا. ایک کے بدلے میں 5، 5 کے بدلے میں 25. تہذیب و تمدن سے اتنے دور ہے کہ بیت اللہ کا طواف ننگا ہو رہا ہے. مرد دن میں کر رہے ہیں، عورتیں رات میں کر رہی ہیں. ایسے حالات میں حق تعالی شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قوم بھوکی ہے، قوم لڑائیوں میں بٹی ہوئی ہے، قوم میں تہذیب و تمدن نہیں ہے. ان سارے حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بنیادی چیز فرمائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. سارے مسائل کا علاج ایک اللہ کی ذات کا یقین صحیح کرنا، ایک اللہ سے ہونے کو اپنے دل میں اتارنا.
सब भूखे हैं, कब भूख दूर होगी, प्यासे हैं, प्यास दूर होगी। बुनियादी वो मेहनत कि जिसके लिए ये इंसान के अपनी जात को मेहनत का मैदान बना। वो ईमान अंदर में। और जब सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमाइन ने इस ईमान को कबूल किया तो फिर हक़ ताला शानों की तरफ से तरबियत का निजाम चला। इसलिए कि ईमान बुनियाद है। ईमान जितना मजबूत, दीन इतना आसान। ईमान जितना कमजोर, दीन इतना मुश्किल। जैसे बदन में, बॉडी में जितनी ताकत, इतना चलना फिरना आसान। बॉडी में जितनी कमजोरी, इतना चलना फिरना मुश्किल। सबसे पहली चीज ईमान। और ये ईमान की जगह दिल है। बहुत धोखा होता है। जबान ईमान के इजहार की जगह है, इकरार की जगह है। ईमान असर करेगा जब जब उसकी जगह पर पहुंचेगा। अल ईमान मा वक़र फिल क़ल्ब। ईमान उसकी जगह पर, जैसे गोली उसकी जगह पर पहुंचती है तब जाकर के बीमार को फायदा होता है। बंदूक की बुलेट उसकी जगह पर रखी जाएगी तब जाकर शाम को सामने शेर को उड़ाएगी, हाथी को मारेगी। वो बुलेट जेब में है, कोई फायदा नहीं। हाथ से आदमी या गुलेल से या किसी चीज से वही उसी बुलेट को मार रहा है तो चूहा भी मरना मुश्किल। बुलेट को उसकी जगह पर रखा जाएगा, फिर इसके बाद उनका अब शेर को मार, अब हाथी को मार। ईमान उसकी जगह पर जब तक नहीं आता, और ईमान की जगह दिल है। और इस ईमान को उसके दिल तक पहुंचाने के लिए मेहनत है। बार बार अपनी जबान से इस ईमान से बोला जाएगा, इस ईमान को सुना जाएगा, इस ईमान के तज़किरे होंगे, ईमानी नजर से कायनात को देखा जाएगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी, साहब ये है, लेकिन ईमानी नजर के इससे कुछ नहीं होगा। ये मिट्टी है, कुछ जमाने पहले मिट्टी थी, बाद में मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी से जैसे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ी गाड़ी देखी, साहब इतने करोड़ की महंगी गाड़ी है, ये है, ये है, तो ना ये मिट्टी थी, बाद में मिट्टी हो जाएगी। और अभी जो चल रही, जैसे मिट्टी होगी तब भी इससे कुछ नहीं होगा, वैसे आज भी कुछ नहीं होगा। इस ईमान को बनाना पड़ता है, इस ईमान पर मेहनत करनी होती। और ये ईमान हक़ ताला शान हो बंदे के अंदर में उतारते हैं हालात के रास्ते से। मुआफिक हालात, अब क्या बोलता है ये, मुखालिफ हालात, अब ये क्या कह रहा है। अब ये क्या कह रहे, किसी के हाथ में और के हाथ में, तेरी बंदूक से कुछ नहीं होता। हमारी एक जगह पर कुछ लोगों ने एक आदमी को मारने के लिए आए, तो वो ऊपर कोठे पर था और नीचे वालों के पास हथियार थे, उसके पास कुछ नहीं। वो वहीं से कह रहा है तुम्हारे हथियारों से कुछ नहीं होता, क्या करोगे तुम इस हथियारों से, तुम्हारी लकड़ियों डंडों से क्या होगा। और उसने ऊपर से छलांग लगाई नीचे, तो पहले मंजिल से जो छलांग लगाई तो नीचे वाले घबरा कर भागे, तो उनके डंडे इसके हाथ में आ गए। तो अब डंडा हाथ में आया तो अब आओ मेरे सामने, अब मेरे पास डंडा है, कौन है, बदल गई।
ان کے پاس تھا، وہاں تک کیا کہا؟ تمہارے ڈنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے پاس آیا تو ہے میرے پاس ڈنڈا ہے، آؤ کون آتا ہے؟ یہ بدل دے ایمان. ہر حال میں چیز دے کر چیز لے کر حق تعالیٰ شانو آزمائیں گے. اس کی زبان کا بول کیا کہنا ہے؟ جیسے اور کے پاس میں ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، میرے پاس ہوگی تو بھی اس سے کچھ نہیں. مال، پیسہ، دولت، عہدہ دوسروں کے پاس ہے کچھ نہیں ہوگا، ایسے میرے پاس ہوگا تو بھی کچھ نہیں ہوگا. ایمان کو بنانا. یہ ایمان جتنا اندر میں مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا دین پر چلنا آسان ہوگا. اور دین پر جب چلنا آسان ہوگا تو پھر عبادات کے راستے پر یہ چلے گا. عبادات اس کی زندگی میں آئے گی، اور عبادتیں جتنی زندگی میں آتی چلی جائے گی فرشتوں والی نسبت اجاگر ہوتی چلی جائے گی. اب اس کا فرشتوں کے ساتھ جو ہے، لیکن فرشتہ جو ہے اس سے بھی آگے یہ انسان بڑھے گا. فرشتہ فرشتہ رہ سکتا ہے، یہ خلیفہ نہیں بن سکتا. اس میں ہے ہی نہیں بات. اس انسان میں تیسری نسبت یہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. جو فرشتہ کروڑ ہا کروڑ سال تک عبادت کرے تو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا. جب یہ عبادات کے راستے پر آیا تو پھر حق تعالی شانہ اس کے اندر میں تیسری جو نسبت ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بن کر دنیا میں اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے سامنے یہی تو کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اب اس میں صفت آئے گی، اللہ کھاتے نہیں کھلاتے ہیں، اللہ پیتے نہیں پلاتے ہیں، اللہ کو مکان کی ضرورت نہیں ہے مکان دیتے ہیں. یہ انسان چونکہ انسان ہے اس لیے کھائے گا بھی اور کھلائے گا. یہ خود کھائے گا بھی اور بھوکوں کو کھلائے گا. یہ پہنے گا بھی کیونکہ انسان ہے ضرور، لیکن دوسروں کو پہنائے. یہ پیاسا ہے، پیے گا پانی. اللہ پیاس تو نہیں، اللہ محتاج نہیں، اس لیے وہ پلاتے ہیں. یہ چونکہ انسان ہے اس نسبت سے پیے گا، چونکہ خلیفہ ہے اس نسبت سے دوسروں کو پلائے. یہ تیسری نسبت اس کے اندر میں یہ خلیفہ ہے، یہ دنیا کے انسانوں کے لیے رحم کرنے والا ہو. یہ خود بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، دوسروں کی ضرورتیں پوری کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بھلا آدمی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو نفع پہنچے. جتنا اپنی ذات پر محنت کرتا چلا جائے گا، اپنی ذات کو محنت کا میدان بنائے گا، اب یہ صفات اس کے اندر میں منتقل ہو. یہ اپنی ضرورتوں کو مختصر کرے گا، اپنی بیٹی کی اپنے بیٹے کی شادی کرائے گا کیونکہ انسان ہے، لیکن ضرورت کے اعتبار سے اس میں لگائے گا. اور باقی لوگوں کی بیٹیاں اور لوگوں کے بیٹے جو بغیر شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اب ان کی شادی کا فکر کریں. خلافت کی نسبت اس کے اندر منتقل ہے اور یہ دوسروں کو نفع پہنچائے. یہ تین نسبتیں جو ہیں، یہ نسبتیں تینوں کے ساتھ میں حق تعالی شانہ کی چوتھی نسبت عطا فرماتے ہیں، وہ ہے نبی کی نیابت والی نسبت.
کہ محنت کرے گا کرتے کرتے کرتے، لیکن یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بس یہاں تک چلے گا کہ نبی کی بات کو مان کر اس پر چلے گا، اس کے آگے راستہ نہیں۔ لیکن اس امت کے لیے حق تعالی شانہ نے یہ ہے کہ چوتھی نسبت پھر حق تعالی شانہ جب یہ محنت کرتے 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 آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ ختم نبوت والی نسبت اسے عطا فرماتا ہے۔ ختم نبوت والی نسبت کہ امت جہنم سے بچ جائے۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا درد، نبیوں کی نیابت جو ملے گی، وہ کہ نبیوں کے اندر میں جو درد، جو غم، جو اندر کی بے چینی، اس بنیاد پر کہ یہ جہنم میں چلے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے تھے، حق تعالی شانہ نے دعوت کی محنت عطا فرماتے تھے، حالات کے شکار ہوتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، پتھر ڈالے جاتے تھے، لیکن اس حال میں پیچھے بات یہ جہنم میں جاتے، وہ غم، وہ بے چینی۔ جب آدمی اپنی ذات پر محنت کا میدان بناتا ہے اور کرنا شروع کرتا ہے تو پھر حق تعالی شان اس کے ساتھ نبیوں کی نیابت کی نسبت حق تعالی شان عطا فرماتا ہے۔ اور اس نسبت پر جب آدمی محنت میں لگتا ہے اور آدمی قربانی میں لگتا ہے اور اس محنت پر چلتا ہے تو پھر حق تعالی شان اس محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہزاروں انسانوں کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یہ حق تعالی شانہ نے اس پر، اور اس کے لیے محنت کا میدان اس انسان کو رہا۔ کائنات کا مسئلہ تو کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ جل جلالہ نے اس انسان کے زندگی میں کامیابی ناکامی کی بنیاد پہ ہی رکھی، یہ ضرورت ہے، اور ہر ایک کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ہر ایک کے مقدر میں کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا چیزیں ہیں، اس کو محنت کے لیے جو دیا گیا ہے وہ اس کی اپنی ذات ہے۔ اس کے لیے حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اس محنت کو کی، اور محنت کو کر کے پوری امت کے سامنے یہ بنیادی سب سے آخری چیز ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے جس پر ذمہ داری ہے اپنی ذات کو جہنم سے بچانا اور انسانوں کو جہنم سے بچانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ثواب نہیں۔ بہت سی مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، صاحب کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا اور کوئی نقصان نہیں۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتی ہے، دین پر چلنا یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور دین پر چلانے کی محنت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام سونپا گیا ہے، اور جب تک یہ اپنی ذمہ داری پر چلے گا دنیا میں دین زندہ ہوتا چلا جائے۔ اس لیے ایک ایک چیز کی ذمہ داری، اور اس ذمہ داری کو جتنا ادا کرتا چلا جائے گا اتنے اللہ کی طرف سے، جیسے اور نبیوں کو اللہ پاک نے بھیجا اور ہر نبی کو اس کی محنت کا میدان بتایا، محنت کا میدان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا۔ ابھی ہر زمانے میں آئے، آپ کی محنت کا میدان آپ کا گھر تھا۔
اس امت سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اس امت کو کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اب یہ اپنے گھر پر محنت کرے گا، اپنے گھر والوں کو دین پر لانے کی محنت کرے گا، اپنی بیوی کو بچوں کو دین پر لانے کی محنت کرے گا، ان کی زندگی میں دین آئے اس کے لیے اپنے گھر میں یہ تعلیم کا حلقہ قائم کر رہا ہے، فضائل کی تعلیم کو شروع کر رہا ہے کہ فضائل کے راستے سے اس میری بیوی اور اس کے اندر میں دین آئے گا تو اس کے ذریعے سے میرے بچوں میں دین آئے گا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری یہ ادا کر رہا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا نور سے ملے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ۔ یہ اپنے گھر پر محنت کر رہا ہے، فضائل کے راستے سے، سمجھانے کے راستے سے۔ اب بیوی میں دین آیا تو بچوں میں دین آئے گا، بیوی میں دین نہیں تو بچوں میں دین لانا مشکل ہے۔ جو جہاں بچہ بنتا ہے اس کے اثرات اس پر ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی کھلونے دیکھے ہوں گے جو بازار میں ملتے ہیں، اس کھلونے کو آپ لینے جائیں گے اور پوچھیں گے بھائی کیا ہے اس کی قیمت، کا 200 روپے۔ لیکن یہ کھلونے جہاں بنتے ہیں جس کارخانے میں، اس سے جا کر پوچھو تو بھائی یہ تو ایسے ہی نہیں بنتی، اس کی ڈائی بنانی پڑتی جس کے اندر یہ کھلونے نکلتے ہیں۔ سب ہی کتنے کی بنے گی؟ ان کا 2 لاکھ، 2 لاکھ کے۔ ہاں وہ کھلونا تو 200 روپے کا ہے، یہ 2 لاکھ، اس لیے کہ اس کے اندر میں کھلونا بنتا ہے اور اس کے اندر میں ذرا سی بھی کوئی شگاف، ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ تمام کھلونوں میں آئے گی، تو بہت صاف رکھنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ماں کے اندر کی صفات بچے میں منتقل ہو، ماں کی زندگی میں دین آئے گا، بچوں کی زندگی میں دین آتا چلا جائے۔ اس لیے ہمیں ایک محنت دی گئی کہ ہم اپنے گھر پر محنت کریں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، سمت کو کہا گیا۔ اب گھر پر محنت کرے گا تو یہ محنت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو محنت دی گئی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کی محنت کا نور اسے ملے گا محمدی مہر کے ساتھ۔ پھر اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ اپنے اطراف کے ماحول کو بنائے، اپنے شہر کے ماحول کو بنائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے شہر مدین کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ گشت کے ذریعے سے، روزانہ کی مسجد کی تعلیم کے ذریعے سے، دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنے شہر اور شہر کے اطراف پر محنت کر رہا ہے۔ اب اس محنت کے ذریعے سے دین زندہ ہوگا، اپنی ذات اپنے گھر میں آیا دین، اپنے ماحول میں دین آئے گا۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنے ماحول میں دین آئے گا۔ حق تعالی شانہ اس کی اس محنت پر اس کو حضرت شعیب علیہ السلام کا نور دیں گے محمدی مہر کے ساتھ۔ یہ اعمال ہے۔ اپنے اطراف میں یہ محنت کر رہا ہے 3 دن نکل کر کے، اور اپنے اطراف کے بستیوں کے اندر میں جا کر کے یہ دین زندہ ہو جائے، ہر مسجد میں گشت شروع ہو جائے، تعلیم شروع ہو جائے، لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے، تو یہ کیا ہوگا؟ ان کا حضرت
لوط علیہ السلام کو 5 بستیوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی محنت والا نور کسے ملے گا؟ محمدی امت کو۔ اپنے ملک میں چلے کے لیے نکل رہا ہے اور چلے لگا کر کے محنت کر رہا ہے، کبھی چلہ لگایا، کبھی 4 مہینے لگائے، کبھی اپنے ملک میں سال لگایا، اب اس کے ذریعے سے پورے ملک میں دین لانے کی محنت کر رہا ہے، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ شانہ نے ملک مصر کے لیے نبی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا نور محمدی محمد، اپنے زمانے کے انسانوں میں دین آ جائے، اپنے زمانے کے انسان دین پر چلنے والے بن جائے، اس کے لیے محنت کر رہا ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ان کے زمانے کے انسانوں کو ایک محنت ہے۔ یہ اب اس محنت کے نتیجے میں، لگنے کے نتیجے میں، جب اس نے اپنی ذات کو اپنی محنت کا میدان بنایا، ایمان بنانے سے لے کر کے اوپر تک حق تعالیٰ شانہ نے کائنات کی ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گیا۔ اب یہ اس کی آواز پر جنگل کے جانور جو ہے وہ جنگل خالی کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ وہ جو تھے، میں نے پہلے جیسے کہا کہ کھانے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا، پینے کے لیے جن کے پاس نہیں تھا، سرکار کے تشریف لانے سے پہلے تہذیب و تمدن نہیں تھا، ایک 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا، اور جو گھاٹیاں آئی گھاٹیوں سے گزرتے چلے گئے۔ 23 سال کے عرصے میں حق تعالیٰ شانہ نے ان میں ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ افریقہ کے جنگل میں صحابہ گزر رہے ہیں اور رات کو وہاں قیام کی ضرورت پیش آئی، اور جنگلی جانور، زہریلے جانور ہیں، اب ایک آواز لگا رہے ہیں، اے جانوروں آج ہمیں قیام کرنا ہے، خالی کرو۔ کہاں آواز کہاں تک پہنچی؟ یہی وہ صحابہ کی جماعت تھی اور انہی کے افراد تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں، عمرو بن عاص فاتح مصر سے ایک خط آیا اور اس میں یہ لکھا ہے کہ فتح ہو گیا مصر، دریائے نیل، یہاں کے لوگ آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پرانا معمول یہ ہے کہ ہر 2 سال میں ایک لڑکی کو قربان کرنی ہوتی، تو اس کے بعد وہ نہر نیل چلتا ہے، دریائے نیل چلتا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہ لوگ آ رہے یہ کہہ رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب قاصد آیا تو اس قاصد کے ساتھ میں 2 خط بھیجے. ایک حضرت عامر بن عاص کے نام کہ میں یہ جو دوسرا خط بھیجتا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دو. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مخاطب کون ہے؟ دریائے نیل ہے. دریائے نیل کو مخاطب کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے چلتی ہے یا چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت ہے. اگر اللہ کی طرف سے تو چل رہا ہے تو تجھے چلنا ہوگا. اس وقت سے چلی ہے، اب تک دریائے نیل بند نہیں ہو رہا. اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا جس کے نتیجے میں اللہ کے عوامل اندر میں آئے، پھر زمین و آسمان کی چیزوں کو اللہ کے طرف. اس وقت میں پوری دنیا کے، میرے آپ کے پوری دنیا کے مسائل کا حل کائنات کی کسی چیز میں نہیں. اس کا تعلق ہے ہی انسان کی امن اور چین سے، زندگی کے بننے سے اس کا تعلق نہیں. اسباب سکون تو آ سکتے ہیں، سکون نہیں آ سکتے. سکون کا تعلق اعمال سے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر حق تعالی شانوں کی طرف سے فیصلے ہو. کوئی بھی ہو، گناہ کی اپنی نحوست ہے، نیکی کا اپنا نفع ہے. جیسے چیزوں کی حق تعالی شانوں نے خاصیت رکھی ہے، ایسے اعمال کی خاصیت ہے. نمک منہ میں ڈالو منہ نمکین ہوگا، شکر منہ میں ڈالو منہ میٹھا ہوگا. حق تعالی شانوں نے سب کے لیے یہ رکھا ہے. جب تک حق تعالی شانوں چاہیں گے اس وقت اس کی تاثیر بدل جائے گی. لیکن یہ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، زمانوں سے چل رہا. اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. منہ میں نمک ڈالو نمکین ہوگا، شکر ڈالو میٹھا ہوگا. غریب ڈالے تو بولو، ارے غریب منہ میں شکر ڈالے تو منہ میٹھا ہوگا. یہ مالدار حاکم، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب پورے مجمع کے بیچ میں ڈالے تو شکر منہ میں ڈالے تو یہ میٹھا ہوگا. اور گھر کے اندر میں چھپ کر لائٹ بند کر کے منہ میں ڈالے گا تو. جیسے چیزوں کی تاثیر ہے ایسے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی تاثیر. کوئی بھی کرے، چھپ کے کرے علانیہ کرے، اس چیز کا اثر اس پر آئے. اس کی تاثیر نماز کی تاثیر ہے فلاح کامیابی. جو بھی پڑھے گا لیکن نماز پڑھے، اس نماز کو سیکھ کر، اس نماز پر مشق کر کے، محنت کر کے نماز کو نماز بنا کر کے پڑھے گا، اس نماز کی تاثیر ہے. زکوٰۃ کی تاثیر ہے، روزے کی تاثیر ہے. روزے سے تقوی آتا ہے، نماز فحش و منکرات سے روکتی ہے، ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے. حج سے غنا آتا ہے، اللہ کی نسبت پر جان اور مال کے خرچ کرنے پر اس میں برکت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہے جس کی خاصیت ہے. ایسے دعوت کی خاصیت ہے. دعوت کی خاصیت یہ ہے
اس دعوت کو جہاں بھی زندہ کیا جائے گا اور جہاں دعوت پر محنت کی جائے گی اور اس پر جان و مال کی قربانی دی جائے گی، حق تعالی شانہ دین کو زندہ کرے گا، جس ملک میں، جس علاقے میں، جہاں کیا جائے، کیسے بھی حالات۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی شانہ نے جہاں بھیجا، کیسے حالات میں بھیجا۔ نبیوں کے آنے کا زمانہ وہ ہوتا تھا کہ جب دنیا میں شرک، کفر، جہالت عام ہو جاتی تھی تو گویا یہ نبی کے آنے کا موسم ہوتا تھا، اور نبی تشریف لاتے تھے، اکیلے آتے تھے، پوری قوم میں بے دینی ہے، پوری قوم میں جہالت ہے، اور حق تعالی شانہ نبی کو بھیجتے تھے جماعتیں بنا کر، نہیں، ایک کو، ایک نبی ہے، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں۔ اور یہ جہاں بھی جو نبی بھی آئے ہیں، جنہوں نے بھی آ کر کے ایمان کی دعوت دی اور مخالف ہو گئی، ان سب کے درمیان میں عقیدہ، ان کی حفاظت کا مسئلہ، لیکن تمام نبیوں کو حق تعالی شانہ نے دعوت کی محنت دے کر دی۔ جیسے کلمہ لا الہ الا اللہ مشترک ہے تمام نبیوں میں، ویسے تمام نبیوں میں مشترک ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہر ایک کو دعوت کی محنت، ایریے، ذمہ داری، چھوٹے بڑے ہیں، اور نبی جب تشریف لائے اور اس دعوت کی محنت کو کیا تو حق تعالی شانہ نے وہیں سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ لوگ جھوٹ در جھوٹ ایمان میں داخل ہوئے، اور ایک طبقہ جو ایمان میں داخل نہیں ہوا، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا اور ختم، پھر چلا۔ وہ محنت اللہ نے ہمیں کی۔ اللہ نے اتنی بڑی محنت سے میرے اور آپ کو نسبت عطا کی، معمولی چیز نہیں، معمولی چیز نہیں، اس محنت سے نسبت، اور حق تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو قبول فرمایا اور اللہ نے اپنے راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے دینے کے لیے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، حق تعالی شانہ اپنے بندوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے بندوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے لیے حالات لاتے ہیں۔ امتحان آتا ہے، امتحان ترقی کے لیے آیا کرتا ہے، امتحان تنزلی کے لیے نہیں آتا۔ کبھی حالات موافق ہو، سب ہے نارمل، اور اچانک آپ نے طے کر دیا صاحب مجھے سال کی جماعت میں جانا ہے، سب نارمل۔ جہاں نکلنے کا زمانہ آیا حالات 19 ہونے شروع، اچانک سے مسائل آنے شروع۔ اب ایک طرف یہ تقاضا ہے، ایک طرف میں کھڑا ہوں، دوسری طرف وہ تقاضا ہے، درمیان میں کھایا، نکلوں گا حالات آئیں گے، نکلوں گا گھر والے ناراض ہو جائیں گے، نکلوں گا برباد ہو جاؤں گا، یہ دعوت۔ اب ہمت کر کے دعائیں مانگ کر، اللہ سے مدد مانگ کر کے اگر پار ہو گیا، یہ امتحان دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آئے، گھبرا گیا کہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا،
صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، بدر کا میدان کا کیا حال ہے، احد کا کیا حال ہے. یہ اللہ نے ایک محنت میں لگایا ہے. اور اعمال کی بنیاد پر محنت کر کے آدمی کسی چیز کو طے کرے، پھر جمے گا اور پھر اللہ سے مانگے گا. ایک اللہ کے علاوہ نگاہ کہیں نہ جائے، اللہ سے مانگے. یہ ہوتا ہے تعلق پیدا کرنے کے لیے، بندے کو قریب کرنے کے لیے. اس کے لیے میرے دوست اور بھائی، اللہ نے ہمیں ایک راستے میں ڈالا ہے، ایک راستے پر چلایا ہے. اب کیا ہے، ان کا ترقی آگے بڑھنا ہے. وہ آدمی کی اپنی ہمت جتنا بڑھتا جائے گا اور تعالیٰ شان اس کے ذریعے سے عالم میں کام ہوگا اور زندگیاں ہماری بنیں. اس لیے میرے دوستوں، اب ہمت کے ساتھ بتاؤ کہ سال ایک تو وہ مجمع ہمارا ہے جو مجمع کل سے نام لکھا چکا ہے، طے کر چکا ہے. وہ مجمع ہمارا کہ جنہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اب فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ سال لگانا ہے، بیرون جانا ہے اور اللہ کی مدد پر جانا ہے اور اللہ ہی سے لے کر جانا ہے. اب بتاؤ ہمت کے ساتھ میں کون طے کرتا ہے؟